بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد دہلوی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت سے روک دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آج عمر بن وہاب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ ساتھ جا کر دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا، غم کھایا ہوا، اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت، حسین و جمال میں مشہور، مال میں مشہور۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور ساتھ کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ لو یہ کیا کہہ رہے ہو، تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں نبی کے حکم کے آگے، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں، اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ دوڑے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ کہنے لگے کہ میں میرے ماں باپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ خطا ہوئی، معاف کر دے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد لڑکی کو لے کر آؤ۔ بارات تو ہوتی نہیں تھی، ہائے کتنے لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس پر آج مسلمان کے خرچ ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا۔ کہا، ام ایمن جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرمایا، سعد جاؤ بیوی لے کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تم 200 درہم دے، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 حق مہر ادا ہو جائے گا، اور وہ 100 اپنے کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی کپڑا سی لینا۔ تو فرمانے لگا، بہت ہی اچھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا، 200 اس سے کچھ، اب کتنا زیادہ دیا یہ معلوم نہیں، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا، 1000 ہو گیا، 900 ہو گیا۔ اب سعد بڑے خوش ہو، کیوں ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ یہ خود گزر رہی ہو۔ سعد کا کیا جذبہ ہوگا، اور بڑی خوشی سے کہنے لگا، لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں۔ 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا، کوئی چارپائی تو خرید لوں، کوئی کپڑا خرید لوں، اور کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں، تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوا، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ جلبیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی جو مالدار تھے، نہ خوبصورت، ان کا کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرا حسن و جمال، مال و دولت اور کوئی جاہ منصب نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے دنیاوی معیار پر نہیں، بلکہ اس دین داری اور تقوی شعاری پر تھی۔ آپ نے اس کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلببیب تو فکر نہ کر، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلببیب تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ سیدنا جلببیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ سیدنا جلببیب رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوشی میں سیدنا جلببیب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ سیدنا جلببیب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تم مجھ سے ابھی ابھی کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کا نہ مال، نہ دولت، نہ حسن و جمال، نہ قد کاٹ، نہ حسب و نسب اور نہ منصب اور کاروبار۔ کہنے لگا کہ میں گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شکل جلببیب یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کے دفتر نیک اختر اپنے والدین کی گفتگو سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلببیب سے کیسے کر دیں جب وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں اور کسی منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو مسترد کر دیا۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور اس ماجرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلببیب رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی فہم و فراست اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سیدنا جلببیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر ذہین و فتین بچی کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں میرے اہل خانہ حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جلببیب رضی اللہ عنہ کے ذریعے بچی کے پاکیزہ جذبات اور سماع و اطاعت پر جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور بائیں الفاظ دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر خیر و بلائی کے دروازے کھول دے، انہیں جنت میں زندگی میں مشقت اور پریشانی سے دور کر دے۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلببیب سے ہوگی۔ مدینہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا۔ وہ جلببیب جو کبھی مفلس اور نادار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا سعادت مند اور بابرکت ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا کہ اہل مدینہ ان کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، ان ساری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا بھاگ لے کر مادے میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
لوگوں نے عرض کیا نر کا بھاگ لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ پر پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن ان سے درختوں میں پھل کم آئے۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہو تو اسے کرو، میں تو تمہیں ایک جیسا ایک آدمی ہوں۔ گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔